تو شریعت کا یہ حکم بھی ہے، ناپاک عورتیں اب وہاں نہیں رہ سکتی، ناپاک مرد نہیں رہ سکتے، وہ اس کمرے سے نکل جائے، میت کے پاس نہ رکے۔ اس کے بعد اور کیا کام کرنا ہے؟ اس کے بعد ایک کام اہم ہے جو ہمارے یہاں بڑی کمی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، میرے آقا جب کسی جنازے میں تشریف لاتے تو پہلا سوال یہ فرماتے کہ بھائی اس میت کے اوپر، اس مرحوم کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر لوگ کہتے قرض نہیں ہے، میرے آقا جنازے کی نماز پڑھاتے، اور اگر کوئی یوں کہتا کہ ہاں یہ مقروض تھا، اس کے اوپر قرضہ تھا، میرے آقا یوں فرماتے تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ قرضہ اتنی بری چیز ہے۔ اب مرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے قرضہ ادا کرنے کی فکر کریں، قرضہ ادا کرنے کی فکر کریں۔ جنازے میں اعلان تو ہم یہ کرتے ہیں، بھائی زیارت کا اعلان کر لیتے ہیں، وہ باتیں دوسری ہے، ہم ایسی باتوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے۔ سنت و شریعت کیا ہے؟ میرے آقا کا، میرے محبوب کا دین کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا طریقے بتلائے؟ ہم وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سامنے آئے۔ ہم دوسرے اعلان تو کر لیتے ہیں، یہ اعلان کرنا بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اگر کوئی کسی کا کچھ نکلتا ہو، اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہو، ہم بیٹھے ہیں ہم سے وصول کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں جب جنازہ قبرستان میں لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہوتا ہے، بھائیو اگر اس مرحوم پر کسی کا قرضہ ہو تو اس کے فلاں فلاں بھائی ہیں، اس کے فلاں فلاں بیٹے ہیں، اس کے ماموں لوگ ہیں، اس کے چاچا لوگ ہیں، ان سے مل لینا، اپنا قرضہ وصول کر لینا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوتا کہ یہ قرض کے ساتھ مرا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کی نماز نہ پڑھاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنی قبر میں اپنے قرضے کی وجہ سے معلق رہتا ہے۔ معلق کا علماء کرام نے مطلب یہ بیان کیا ہے، جتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے قرضے کو ادا نہ کر دیا جائے۔ ہم آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی فکر کرتے ہیں اور پھر علماء پر طنز کستے اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کھانے کا منع کر رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے شریعت تو جانو، جانے والے نے گھر بنا کر تمہیں دیا ہے، جانے والے کا مال تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، جانے والے کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، آنے والوں کی فکر کر رہے ہو۔ آنے والوں کی ذمہ داری اللہ کے محبوب نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر لگائی ہے۔ کیا تو معاملہ الٹا ہے؟ بھئی لوگ جنازے کے اندر آئیں گے، اب کھانا پکاؤ، لوگ زیارت کے اندر آئیں گے، کھانا پکاؤ۔ ارے مرحوم مر گیا ہے، اس کے قرضے کی فکر کرو، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا، قبر اس کے لیے جنت کا باغ نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ زیارت کی مجلس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ پہلے زمانے کے بعد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، عالم دین تھے، وقت کے ولی کامل تھے، انتقال ہو گیا۔ اتنے بڑے اللہ والے مر گئے، اتنے بڑے اللہ والے کا انتقال ہو گیا۔ لوگ تو تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ ان سے اتنا فائدہ پہنچا، امت اتنی سدھری، ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کی اور اتنے لوگ سدھرے، لوگ نماز سے دور تھے، ان کے بیانوں سے سدھرے، یہ ہوا وہ ہوا، ساری باتیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندے نے جو ان کا خاص مرید تھا، خواب دیکھا۔ خواب میں
کیا دیکھا؟ ایک بیابان جنگل ہے، ریتیلا جنگل ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، بدن پر اس اللہ والے کے کپڑا نہیں ہے، ایک کپڑا نہیں ہے، اور دھوپ کی وجہ سے چھاؤ تلاش کر رہے، کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے۔ یہ بندہ حیران رہ گیا، یہ تو جنت کی نعمتوں میں مزے کرنے چاہیے تھے، انہوں نے تو فاقے کیے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، انہوں نے قناعت کی ہے، امت کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو تو بڑا مقام ملنا چاہیے تھا، یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ قریب گئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا حضرت یہ کیا، آپ تو اتنے بڑے مقام والے تھے، آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ راہ راست پر آ گئے، آقا کے سچے پکے غلام بن گئے، اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی انتقال سے 4 دن پہلے مجھے کپڑا سینے کی ضرورت پڑی تھی، میرے گھر میں سوئی نہیں تھی، میں نے پڑوسی کی یہاں سے سوئی منگوائی تھی، وہ سوئی کپڑا سی کر میں نے رکھ دی تھی، سوچا تھا بعد میں پہنچا دوں گا، انتقال ہو گیا، مجھے موقع ملا نہیں۔ یہ عذاب اس سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ عذاب اس سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہڑپ نہیں کی ہے، دینے کی نیت تھی، بھول گئے۔ کہا مجھ سے اگر محبت کرتے ہو اتنی مہربانی کرنا، میرے گھر جانا، میرے گھر والوں کو بتانا فلاں کباڑ کے اوپر میں نے سوئی رکھی ہے، وہ سوئی پڑوسی کو دے دینا تاکہ اس عذاب سے نجات مل جائے۔ بندہ صبح اٹھا، حضرت کے گھر گیا، گھر والوں کو پورا قصہ سنایا، گھر والوں نے تلاش کیا، اسی کباڑ کے اوپر سے سوئی ملی، سوئی اس بندے نے لی، اور وہ بندہ پڑوسیوں کے یہاں دے کر آیا اور معافی مانگ کر آیا کہ حضرت کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، حضرت دینا بھول گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، سوئی ہے، چھوٹی سی بات ہے، ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے پھر پوری بات سنائی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے قبر کے اندر اللہ والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری رات معمولات پورے کر کے وہ بندہ سویا، خواب دیکھا، عالی شان جنت ہے، بہترین محل ہے، گھوڑے کی سواری ہے، یاقوت کا گھوڑا ہے، بہترین سبز لباس پہنا ہوا ہے، سر پر تاج ہے، اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ سلام کیا، السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا حضرت یہ کیا؟ کہا جیسے ہی تو نے سوئی دی میرے اللہ نے عذاب دور کر دیا اور یہ نعمتیں مجھے عطا فرما دی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے مرحوم کا قرضہ ادا کرنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، وراثت کے احکام بیان کیے کہ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو یا شوہر کو کب مال ملے گا، مرنے والے کا مال ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد یا میت کا قرضہ ادا کرنے کے بعد مال ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سنت و شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی یہ ہے کہ سنت و شریعت کے مطابق ہم اپنے مرنے والے کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ وہ قبر کے اندر آرام کی چین کی نیند سو سکے اور آخرت کے مسئلے اس کے اوپر آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت و شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب